اگر آپ فارمر کو امپاور کر دیں کہ جی ایونچولی ایک دن آئے جس میں ہم اتنے ریلائنٹ نہ بھی ہوں اس پانی کے، تو آپ کے اندر ایک سوورنٹی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی ڈومیسٹک سیکیورٹی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ جب اس کے اوپر بحث اب ہونا شروع ہو گئی ہے اور مزید ہونی چاہیے. اور اس سے اگر ہم یہ چیز کر لیں کہ ہم چھوٹے فارمر کو، ظاہر ہے کہ اوور نائٹ چیز نہیں ہے، بٹ ابھی ہم تنقید بھی ہم بہت کرتے ہیں، مطلب جنگ تو اپنی جگہ، لیکن ہم تنقید بھی بہت کرتے ہیں کہ ایگریکلچر انڈسٹری کے اوپر تمام صوبائی اور آپ کی وفاقی گورنمنٹ نے کس قسم کی چیزیں جو پچھلے 2 سیزنز میں کی ہیں، گندم کی خاص طور پہ، اس کے اوپر ہم نے بہت تنقید بھی کی ہے. ہم پھر بھی کریں گے، پھر کوئی مسئلہ ہوگا پھر کریں گے تنقید. لیکن یہ اگر ایک ریفلیکشن پوائنٹ ہے کہ جی اب پانی کا مسئلہ شاید ہو جائے تو کیوں نہ اس سے ہم کو بہتر چیز نکال لیں. بالکل سر، یہ دیکھیں نا، یہ جنگ تو 7 مئی کو شروع ہوئی، اس سے پہلے پہلگام واقعہ بھی جو تھا وہ بھی اپریل کا ہے، اس سے پرانا تو نہیں ہے، تقریباً مہینہ ہو گیا جی. بالکل. تو لیکن یہاں پر جو فیمائن کی خبریں ہیں کہ جی آ سکتا ہے آنے والے 2-4 سالوں میں، تو اس کا اس واقعے سے یا انڈیا سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ چلیں فیمائن کو بھی چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، لیکن پاکستان ایکسپورٹ کو چھوڑیں. جو پاکستان میں دال کنزیوم ہوتی ہے وہ ساری ہم تو نہیں اگاتے، وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے. سو پاکستان پہ ایگریگیرین اکانومی ہونے کے باوجود ہمارا اتنا بڑا امپورٹ بل ہے جو کہ کھانے پینے کی اشیاء کا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی جو پروڈیوس ہے اس کو زیادہ کرنا ہی کرنا ہے. کم واٹ میں انڈیا اس کے اندر فیکٹر ہے یا نہیں، ڈومیسٹک ڈیمانڈ کے لیے. بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ جی چائنا، بالکل ہم چائنا کے ساتھ اگر کولیب کر کے سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کولیب کر کے جنگی سامان تیار کر سکتے ہیں، تو ایگریکلچر پہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب ہم اگر ان سے ڈیمانڈ کریں گے، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائیڈروپونکس اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ سبزیاں اگا رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو کہیں گے کہ اس میں شراکت داری کر لیں تو وہ کیوں انکار کریں گے؟ تیسری اور آخری بات، یہ جب 1.5-2 سال میرے خیال میں کا وقفہ ہو گیا، یا شاید 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ جب سے SIFC بنی ہے، بہت زیادہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اور بہت سارے ملکوں سے بھی بات چل رہی ہے. وہ اپنے بہت سارے پلانز، یا بیسیکلی وہ اپنے سیکٹرز دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا سیکٹر ان کے لیے لوکریٹو ہے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے وہ خبر آئی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے یہاں پر کچھ ایگریکلچر لینڈ لینے کے لیے، کہ جو وہاں پر وہ اپنے لیے پروڈیوس اگانا چاہتے ہیں. اچھا، اس پہ مجھے بہت انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا کہ یہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے. میرے تو خیال میں ضرور کرنا چاہیے. سعودی عرب جیسا ملک اگر آئے گا وہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ لے کے آئے گا. جب انویسٹمنٹ لے کے آئے گا تو وہ دنیا کی ٹاپ مشینری لے کے آئے گا، ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئے گا. اچھا، کام تو وہاں پر ہمارے ہی لوگوں نے کرنا ہے نا. وہ سیکھیں گے، دیکھیں گے، اس طرح کی مشینز پاکستان پھر بنا سکتا ہے، وہ پھر دوسرے فارمز پر لگ سکتی ہیں. سو اس کا میرے خیال میں تو بہت اچھی چیز ہے. اگر سعودی عرب کو لیز پہ کچھ جگہ چاہیے اپنے لیے تو لے لیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.